السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میری ایک عجیب الجھن ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں آج کل کے ماحول کو جب بھی دیکھتا ہوں تو انسان سوچ کچھ اور رہا ہے، ہو کچھ اور رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی سوچ کے خلاف ہر کام ہو رہا ہے۔ یعنی ہر کام انسان کی سوچ کے خلاف ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہترین سوال کیا۔ اچھا، آپ نے جو پوچھا بہت اچھا پوچھا آپ نے۔ یعنی آج کے ماحول کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر کام انسان کی سوچ کے خلاف ہو رہا ہے۔ یعنی انسان سوچتا کچھ اور ہے، ہو کچھ اور رہا ہے۔ بے شک۔ دیکھو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی بہت ساری جگہ ارشاد فرماتا ہے، دنیا کا ہر معاملہ تمہاری سوچ کے خلاف ہے۔ یعنی اللہ ہمارے گمان کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ سورہ بقرہ کے آخر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ یعنی انسان کی جو محنت ہوگی وہی اس کے نتیجے ہوں گے۔ تو ہمارے دیکھتے ایک زمانہ ایسا گزرا ہے، لوگ سوچتے کم تھے لیکن محنت زیادہ کرتے تھے۔ اور دوسری بات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، کسی کو پریشان دیکھتے تو خود پریشان ہو جاتے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو خود کو تکلیف ہوتی۔ یعنی ہر برے وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت اچھا سلوک تھا۔ بھولے بھالے تھے، علم کم تھا لیکن دل میں تقویٰ تھا، اللہ کا خوف تھا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سلوک تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں ان کے ساتھ تھی۔ کماتے کم تھے لیکن ان کی کمائی کے اندر برکت زیادہ تھی۔ غریب و غربا، مجبور لاچاروں کا خیال کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق ان کی زندگیوں کو آسان اور فصلوں میں برکت۔ اور بیماریاں بھی کیا تھی؟ بیماری آتی تھی، ایک چھوٹا حال، کبھی پانی پلا دیا جاتا، کبھی پڑھ کر پھونک دیا جاتا تو شفا مل جاتی۔ لیکن آج جو انسان کی سوچ ہے وہ صرف اپنی حد تک محدود ہے۔ یعنی ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی میں مالدار بنوں، میں اچھا بن جاؤں، میں مالدار بنوں، میری زندگی خوشحال بن جائے۔ جہاں انسان صرف اپنے لیے سوچنا شروع کر دیا، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے لیے خاص ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اسے مال بھی دے رہا ہے لیکن دماغ پریشان ہے۔ پہلے زمین پر کہیں بھی سو جاتے تو نیند آ جاتی، لیکن آج کل بستر بہت مہنگے ہیں لیکن نیند نہیں آتی۔ پہلے کھانوں میں اتنا احتیاط نہیں تھا، جو ملا وہ کھا لیا، لیکن بیماریاں کم تھیں۔ آج ایسا ہوا، انسان کھانے سے لے کر پانی تک بھی چھان چھان کر پینے کی کوشش کر رہا ہے، پہچان کر پینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بیماریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ جنم دیا۔ یہ سب انسان کی سوچ کی خرابی ہے۔ جب تک انسان دوسروں کے بارے میں بھلا سوچتا رہا تب تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کے فیصلے کرتا رہا۔ جب انسان کی سوچ صرف اپنی حد تک محدود ہو چکی، یعنی اپنے آپ تک محدود ہو چکی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بھی اس کے لیے محدود کی۔ تو ماحول، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انسان سوچتا کچھ اور ہے، ہو کچھ اور رہا ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا، انسان امیدیں لمبی لمبی کرے گا لیکن زندگی بہت چھوٹی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات، انسان کی سوچ، انسان کی امید کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہارے پیچھے موت کو لگا رکھا ہے، تم جو جی رہے ہو وہ ہماری مرضی، ہماری منشا ہے۔ بہتر ہے چند روزہ زندگی ہے، اپنے ساتھ اپنے سامنے والوں کا بھی بھلا سوچو۔ جہاں تک ہو سکے اگر اللہ نے آپ کو کچھ مال دے رکھا ہے تو اپنے محلے میں اگر کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، غریب ہے، مجبور ہے، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ اللہ آپ کی دنیا بھی آسان کرے گا، آخرت بھی آسان کرے گا۔
جب تک انسان دوسروں کے بارے میں نہیں سوچے گا، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کم از کم اگر وہ مدد نہ بھی کرے کوئی بات نہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتا ہے کہ اللہ ہمارے فلاں جگہ کوئی ہمارا بھائی تکلیف میں ہے یا بیمار ہے یا غربت میں ہے تو اللہ اس کی مدد فرما۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ دل کے اندر دوسروں کے لیے محبت ہوگی۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ میری امت میں ایسا آئے گا، لوگ سلام کریں گے لیکن دلوں میں نفاق رہے گا، ایک دوسرے سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے لیکن دل نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے آج اس ماحول کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سوچتے کچھ اور ہیں، ہوتا کچھ اور ہے۔ یعنی ہمارے اندر دریا دلی، رحم دلی، سخاوت، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج جھوٹ بولنے والا سینہ تان کر جھوٹ کہہ رہا ہے لیکن سچ بولنے والا ڈر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی سوچ میں جب خرابی پیدا ہوئی تو اللہ نے نظام کی ہیرا پھیری کر دی۔ بغیر وقت کے بارشیں ہونا، آمدنی زیادہ ہوگی، کمائی زیادہ ہوگی لیکن اس میں برکتیں کم ہو جانا، غذائیں اچھی ہوں گی لیکن اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جانا، یہ سب اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ آخر میں آپ کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کا نوجوان طبقہ توبہ کرے، استغفار کرے، فحشائیت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دعا کریں، اے اللہ ماحول کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، زمین کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے لباس پاک ہو چکے ہیں لیکن ہماری زبان کو بھی پاک فرما، اے اللہ ہمارے گھر پاک ہیں، روڈ پاک ہے، سب کچھ پاک ہے لیکن ہمارے دل پاک نہیں ہے، مولا ہمارے دلوں کو پاک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ نوجوان طبقہ جب دعا کرے گا، توبہ استغفار کرے گا تو اللہ کو کیا بولیے، اللہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے، چاند ہمارے لیے، سورج ہمارے لیے، زمین سے نکلنے والے غلے ہمارے لیے ہیں، لیکن بس ہماری سوچ کو بدلنا ہے، ہماری سوچ کو بدلنا ہوگا اور ہمارے دلوں میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ اوروں کے لیے ہم کیا سوچتے ہیں، اوروں کے لیے ہمارے دل میں کیا محبت ہے۔ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، سوچنا، غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ جو انسان غور و فکر نہیں کرتا، نہیں سوچتا، وہ گمراہی کے راستے پر چلتا ہے۔ ذرا ذرا بات پر غور کریں، کیا ہو رہا ہے، کیا اللہ ہم سے راضی ہے، کیا اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان طبقے کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، ذکر و فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے گھر تو آباد ہیں لیکن اخلاص سے آباد نہیں ہے، محبت سے آباد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو یعنی مسجدوں کو اخلاص محبت سے آباد فرمائے، ذکر و تلاوت سے آباد فرمائے۔ اللہ ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔